الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيم على صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والآثار الباقرية والمآثر الجعفرية والحلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائمة بالحق ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وعز شأنه في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إسماعيل على العالمين صلى الله عليه وسلم. سب سے پہلے گزارش کروں گا اپنے چھوٹے بھائیوں سے کہ وہ آگے آ جائیں. دیکھیے پیچھے جو طبقہ ہی میرے چھوٹے بھائیوں کا طلبہ کا ہے, آپ حضرات آگے آ جائیے تاکہ بعد میں جو باہر آئیں ان کے لیے بھی بیٹھنے کا موقع ہو. آ جائیے, تھوڑا تھوڑا ہو جائیے. ہو جائیے, بس ایک مرتبہ ہو جائیے انشاءاللہ تاکہ پھر بیچ میں ڈسٹرب نہ ہو. آ جائیے آپ حضرات. اور ہو جائیے, ذرا تھوڑا ہو جائیے. صلوات پڑھتے رہیں اور آتے رہیں. آ جائیے. محترم معزز سامعین گرامی قدر, موضوع اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا, مگر ابھی محترم ہمارے بزرگ جعفر صاحب نے ایک روایت آپ حضرات کے سامنے منظوم پڑھی ہے. وہ روایت مجھے میرے موضوع سے ریلیٹ کر رہی ہے. ابھی آپ نے اشعار کی صورت میں ایک فرشتے کا ذکر سنا جو بیمار تھا. بیماری کیا؟ اس نے تکبر کیا تھا. ہائے ہائے ہائے, یہ مجلس حسین اسی لیے تو برپا ہوتی ہے نا, ہے نا؟ کس لیے برپا ہوتی ہے؟ کہ کچھ سبق ملے. تو ان اشعار نے بتایا کہ اگر تکبر فرشتہ بھی کرے اسے بھی اللہ کے عتاب سے سامنا ہوتا ہے. تکبر تھا نا اپنی پرواز کے اوپر, نام تھا فطرس یا فطرس. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے نام اور بہت سی روایتیں اور بہت سے فرشتوں کے ساتھ اس طرح کی واقعات ہیں.
سلسائل بھی ہے. تکبر کیا تھا؟ مجھ سے زیادہ پرواز کرنے والا کوئی نہیں ہے. واقعی میں بات حقیقت بھی ہے. 70,000 فرشتوں کا سردار بھی تھا. اب جو اپنی پرواز کے اوپر تکبر کیا، گھمنڈ کیا، اللہ نے پرواز کی طاقت دینے والے بالوں پر ہی سلب کر لیے اور ایک جزیرے میں پھینک دیا. فرشتہ تھا، اب اڑ نہیں سکتا ہے، صدیوں تک پڑا رہا. ادھر 3 شعبان آئی، رسول الثقلین کے گھر میں مولا حسین کی ولادت ہوئی. ادھر سے فرشتوں کے قافلے چلے، ہے نا. دیکھیں جزیرے سے جناب جبرائیل کا گزر ہوا. اس کا مطلب یہ فرشتہ آسمان سے نکال دیا گیا تھا. خلا میں کوئی جزیرہ ہے؟ اسپیس میں ہے کوئی جزیرہ؟ نہیں ہے نا. اس کا مطلب جو روایت میں لکھا کہ جزیرے میں تھا، جناب جبرائیل کا گزر ہوا، دیکھا فرشتہ ہے، قریب پہنچ گئے. کس لیے؟ کہنے لگے جبرائیل یہ بتائیے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں آسمان سے فرشتے زمین کی طرف فوج در فوج نازل ہو رہے ہیں. آج سے پہلے اتنے فرشتے، اتنے قطار میں اتنی فرشتوں کی فوجیں ہم نے نہیں دیکھی تھی. یہ کہاں کا ارادہ ہے کہ آج آخری نبی کے یہاں نواسے کی ولادت ہوئی ہے. توجہ منزل کی طرف لے جانا ہے آپ کو. آج رسول کے یہاں نواسے کی ولادت ہوئی ہے کہ ذرا مجھے بھی لے چلو. صلی اللہ محمد. تھوڑا بیدار ہو جائیے، ذرا مجھے بھی لے چلیے. جانتے تھے نا کہ اللہ کا نبی کتنا رحم کرنے والا ہے، جو چاہے وہ دے سکتا ہے. جناب جبرائیل نے فطرس کو سہارا دیا اور فطرس کو اپنے ساتھ لے آئے. کہاں؟ بارگاہ رسالت مآب میں. اب یہ فطرس کہتا ہے آقا، سیدنا، مولا، سردار، رسول اللہ، ہم آپ کے خادم ہیں، مگر میں آیا ہوں اس خوشی کے موقع پہ آپ سے تحفہ لینے. جب کسی کے یہاں ولادت ہوتی ہے تو گھر کے بزرگ تحفہ دیتے ہیں، ہے نا. دیکھیے کہاں بیٹھے ہیں آپ. اگر کسی کے یہاں کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو گھر کے بڑے خوشی میں لٹاتے ہیں. میں آپ سے شفا لینے آیا ہوں. راہل کا واقعہ ذہن میں رہے. اس نے بھی رسول سے مانگا تھا، اب فطرس نے بھی رسول سے مانگا. آپ سے تحفہ لینے آیا ہوں، آپ کے بچے کی مبارکباد دینے آیا ہوں. اس بچے کے صدقے سے مجھے شفا دیجئے. اللہ کے نبی اگر چاہتے اپنا دست مبارک پھیرتے، اسے بالوں پر عطا کر دیتے. کرتے کہ نہیں کرتے؟ اگر پیغمبر اکرم اشارہ کر دیتے، ہاتھ پھیرنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ کی ذات تو اس قدر مصدر شفا ہے کہ آپ کے لعاب تک میں شفا ہے. اگر آپ ہاتھ لگاتے تو شفا نہ ہوتی، ہے نا. کیا کہا؟ اللہ کے نبی مجھے شفا چاہیے، آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی کہتے ہیں سنو، یہ جو گہوارہ ہے نا، اس گہوارے سے خود کو مس کر لو، شفا مل جائے گی. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ حسین سے نہیں، حسین سے نہیں، توجہ، حسین سے نہیں، حسین سے نہیں، بلکہ کیا کہا؟ گہوارے سے. گہوارے سے. فطرس نے خود کو حسین سے مس نہیں کیا. کس سے مس کیا؟ گہوارے سے. گہوارہ یعنی آغوش، گہوارہ یعنی توجہ، گہوارہ یعنی آغوش، گہوارہ یعنی گود. گہوارے کا مطلب گود ہوتا ہے نا. گہوارہ یعنی توجہ، گہوارہ یعنی گود، گہوارہ یعنی آغوش. عجیب ہے مسلمان، عجیب ہے مسلمان، عجیب ہے مسلمان. جس گود میں حسین پلے فرشتے کو شفا دے دے، جس گود میں محمد پلے. جو گود، جس گود میں حسین ہوں، وہ فرشتوں کی مددگار، فرشتوں کو شفا مل جائے.
اور جس ابو طالب کی گود میں پیغمبر اکرم پلے بڑھے وہ گود کافر ہوگی نعوذ باللہ من ذالک. کیا مقدس ہے ابو طالب کی ذات. کل گفتگو پہنچی تھی کہاں تک؟ علی نے اعلان کیا تھا، وعدہ کیا تھا، انا ناصرک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میں آپ کی مدد کروں گا. کب وعدہ کیا؟ 10 سال کی عمر میں. 10 سال کی عمر میں کیسی مدد کی؟ کبھی تلوار سے، کبھی میدان میں جا کر، کبھی آیات الہی کی خانہ کعبہ میں تلاوت فرما کر، ہے نا. اچھا دیکھیے، میدان جنگ میں یا مصیبت کے وقت تو مدد ہوتی ہے، کیا کوئی کسی کی سو کر بھی مدد کر سکتا ہے نا. ایک علی ہی نظر آتے ہیں ہر جگہ. بھائی یا رسول اللہ، میدان جنگ میں شجاعت کی ضرورت ہے، سونے میں تو شجاعت کی ضرورت نہیں ہے. علی کو آپ تلوار دے کر ہر میدان میں بھیج دیتے ہیں. آج بستر کی بات ہے، آج تو کسی اور کو سلا دیجیے، ہے نا. دیکھیں، کبھی سو کر مدد کی، کبھی تلوار سے مدد کی، یعنی جتنے بھی طریقے تھے پیغمبر اکرم کے، جتنی طریقے سے نصرت ہو سکتی تھی علی نے نصرت کی. کبھی شیب ابی طالب میں 3 سال تک سو کر نصرت کی. ایسی مدد. اچھا، اگر میں آپ میں سے کسی سے کہوں، دیکھیں عجیب مزاج ہے نا، عجیب و غریب پیغمبر ہیں. اگر میں کسی سے کہوں کہ آج مجھے خطرہ ہے، آج مجھے خطرہ ہے، آج میرے اوپر حملہ ہو سکتا ہے، لہذا آپ میری جگہ پر سو جائیے منور صاحب، مجھے خطرہ ہے، لہذا میں سرمد صاحب کے ساتھ نکل جاتا ہوں چوری چوری، کیا منور صاحب سو جائیں گے؟ دیں گے اتنی قربانی؟ نہیں دے سکتے. کہیں گے مولوی صاحب آپ کو خطرہ ہے، آپ نکل جائیے، کہیں آپ کی جگہ ہم نہ مارے جائیں، ہے نا. عجیب پیغمبر اکرم. کیا تھا؟ یا علی، آج دروازے سے باہر مشرکین میں مکہ نے پروگرام بنایا ہے کہ آج مجھے قتل کریں، یا علی میرے بستر پہ سو جائیے. سگے چچا کا بھائی ہے علی، ہے نا. کتنا عشق ہے علی سے پیغمبر اکرم کو، انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ کو بتاؤں گا. یا علی میرا بستر موت کا بستر ہے، سو جاؤ گے. دروازے سے باہر کم سے کم 40 کافر ننگی تلوار لیے کھڑے ہوئے ہیں. کس لیے؟ کہ آج بانی اسلام کو قتل کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ محافظ اسلام ابو طالب دنیا سے جا چکا ہے. اب مشرکین مکہ کے دلوں کے اوپر سے ابو طالب کا خوف ختم ہو چکا ہے. جس کے بلبوتے آپ تبلیغ کر رہے تھے وہ ابو طالب دنیا میں نہیں رہا. اب آپ بھی ہجرت کر جائیے. یا علی، آج دہلیز سے باہر 40 تلواریں میرا انتظار کر رہی ہیں، میرے بستر پہ سو جاؤ گے. اب فطرت کا تقاضا کیا تھا؟ علی کو کہنا چاہیے تھا، یا رسول اللہ سو تو جاؤں گا، کیا میری جان بھی بچ جائے گی؟ بھائی فطرت تو یہی کہتی ہے نا. علی کو کہنا چاہیے تھا، یا رسول اللہ میں سو جاؤں گا، میری جان بچ بھی جائے گی یا نہیں. مگر تاریخ نے لکھا، ابو طالب کے لال نے مسکرا کر پیغمبر کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر کہا، اے اللہ کے نبی، کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ ہاں یا علی، اگر آپ میرے بستر پہ سو جائیں گے تو میری جان بچ جائے گی. تاریخ کہتی ہے ابو طالب کے لال علی نے تاریخ انسانیت کا پہلا سجدہ شکر ادا کیا، سب کو سجدے میں رکھا. پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، آج میرے سونے سے تیرے حبیب کی جان بچ رہی ہے.
ہو جائیے انشاءاللہ، تاکہ آپ کو لطف آئے کہ ناصر پیغمبر علی کیسے ہیں، کیوں علی کو اللہ نے ایسے فضائل عطا کر دیے۔ یاد رکھیے گا، شب ہجرت ایک فلسفہ ہے، قرآن مجید میں آیت رضا ہے۔ میں نے آج سنائی تھی نا کہ محمد رسول اللہ کے ساتھی وہ ہیں کہ جو اللہ کی مرضی کی تلاش میں رہتے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ایسی تلاش اگر ہجرت کی شب سو جائے تو اللہ سے آیتیں منگوا لیں۔ اللہ آیتیں نثار کرتا ہے۔ جب کہا نا یا رسول اللہ آپ کی جان بچ جائے گی، ہاں میری جان بچ جائے گی، یاد رکھیے گا رسول نے یہ نہیں کہا کہ لیٹ جاؤ پھر بتاؤں آپ کے سامنے، ہے نا؟ اگر کہتے یا علی میرے بستر پہ لیٹ جاؤ یہ آسان تھا، ہے نا؟ لیٹنا ہے نا۔ اور قرآن کی آیت یہ ہے کہ جو میرا رسول دے اسے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اب پیغمبر نے کہا ہے سو جاؤ تو سونا ہے، اب لیٹنے سے کام نہیں چلے گا۔ اب یاد رکھے گا تعمیل حکم ہے، پیغمبر جو دے وہ لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، یہ ہمارا معیار ہے۔ ہم جو بھی لیتے ہیں رسول سے لیتے ہیں، ہم نے مولا بھی لیا تو رسول سے لیا، ہم نے دین لیا تو رسول سے لیا، یہ ہمارا کلیجہ ہے۔ ہم علی لیتے ہیں تو رسول سے لیا، ہم نے امام لیے تو رسول سے لیے۔ تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ یا علی سو جاؤ، اب لیٹنا حرام، اب لیٹنا حرام ہے، اب سونا ہے۔ بتائیے کسی کا سونے پہ اختیار ہے کسی کا؟ اگر کسی سے کہا جائے سو جاؤ، سو سکتا ہے؟ سوئے گا تب جب نفس مطمئن ہوگا، ہے نا؟ پریشان نفس کو کبھی نیند نہیں آئے گی۔ علی کا کتنا مطمئن نفس تھا کہ یا علی سو جاؤ۔ اور جب رسول نے پوچھا تھا نا بعد میں یا علی شب ہجرت نیند آئی تھی کہ نہیں، یا رسول اللہ ایسی نیند سویا تھا، ایسی نیند زندگی میں نہیں سویا تھا۔ یہ اطاعت رسول ہے، آج نماز نہیں بلکہ آج حکم رسول کے مطابق سونے میں ثواب ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ سونا کیسے ثواب، جانتے ہیں نا؟ یاد دلاؤں میں ایک روایت آپ کو، ایک نمازی تھا جو نماز میں مشغول تھا، پیغمبر نے آواز دی فلاں ادھر آؤ، اب وہ نماز میں مشغول ہے، پیغمبر دیکھ رہے ہیں، خضوع خشوع تو دیکھ لیں، اس نے لمبی لمبی تلاوتیں شروع کر دی۔ توجہ سننا، اس نے تلاوتیں اور گاڑی شروع کر دی، پیغمبر نے آواز دی ادھر آؤ، اب وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ پیغمبر بھی خوش ہوں گے نا کہ نماز کا حکم میں نے دیا ہے، بڑے خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ جب نماز پڑھ چکا پیغمبر کے پاس آیا، جی یا رسول اللہ، آپ نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ یا رسول اللہ ناراض ہیں؟ میں نے آواز دیا ہے کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی بھی نماز پڑھ رہا تھا، کل نماز کس نے بتائی تھی؟ کیا میں جانتا نہیں تھا کہ نماز پڑھ رہا تو نماز کس کے کہنے سے پڑھ رہا تھا؟ یا رسول اللہ آپ کے کہنے سے، تو پکار بھی تو میں ہی رہا تھا۔ جب رسول پکارے تو آنا ہے۔ بات سروں سے نہیں گزرنی چاہیے، اس لیے کہ آج میں بڑا تھکا ہوں، میری طبیعت بھی صحیح نہیں ہے، آواز بڑی گرفتہ ہے، آج میں آہستہ پڑھوں گا، آپ تیزی کے ساتھ سن لینا۔ اب سونا ہے، جاگنا نہیں۔ یعنی ہماری نقل سونے میں اتارنی ہے، یعنی تمہاری ہر کروٹ سے پتہ چلنا چاہیے دشمن کو کہ رسول سو رہا ہے۔ اگر تمہاری ہلکی سی بھی کروٹ سے اندازہ ہو گیا آج رسول نہیں ہے علی ہے، تو ہجرت کا فلسفہ بیکار ہو جائے گا۔ تمہارے بلبوتے آج ہجرت کر رہے ہیں، سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ رسول سو رہا ہے، تاکہ سب کو پتہ چل جائے جو بستر کا مالک ہے وہی خلافت کا مالک ہوگا۔ علی سو جاؤ، توجہ،
یا رسول اللہ سو جاؤں؟ نہیں ایسے نہیں. پھر کیسے؟ توجہ، پھر کیسے؟ یا علی اپنی ابا مجھے دو، میری ابا آپ لے لو. یا علی اپنا امامہ مجھے دو، میرا امامہ تم لے لو. یہ خلافت تقسیم ہو رہی تھی کہ کوئی غدیر کا انکار نہ کرے. جگہ جگہ اللہ کے نبی نے بتا دیا جو بستر پہ سویا وہ میرا خلیفہ، جسے لباس میں نے دیا وہ میرا خلیفہ. تاریخ کہتی یا علی اپنا امامہ مجھے دو، میرا امامہ تم لے لو. یا علی اپنی ابا مجھے دو، میری ابا تم لے لو. اپنی ابا مجھے دو، میری ابا تم لے لو. میں کہوں گا یا رسول اللہ انہیں محمد بننا ہے، انہیں آپ کی جگہ سونا ہے، انہیں اپنا لباس دے دیجئے. آپ ان کا لباس کیوں پہن رہے ہیں؟ آواز آئے گی تجھے نہیں پتا. ارے گھر سے باہر 40 تلواریں میرا انتظار کر رہی ہیں. علی لگوں گا تو کوئی ٹوکے گا نہیں. کم سے کم 40 تلواروں کے درمیان سے گزرنا بھی تو ہے. علی لگوں گا تو کوئی دہلی سے باہر. یہ ہجرت سنا رہا ہوں. اللہ کا نبی آیا جس کے سونے میں اتنے فضائل ہوں، اس کے جاگنے میں کتنے فضائل ہوں. سوچنے والی بات. دہلی سے باہر اللہ کے نبی آئے، تراب اٹھائی. تراب یعنی مٹی. تراب کو اٹھایا، عربی میں کہتے ہیں تراب کو مٹی، ہے نا. تراب اٹھائی، پیغمبر نے پھونک ماری، کافروں کی آنکھیں خیرہ ہوئی، کافر اندھے ہو گئے. میں کہوں گا اللہ کے نبی یہ مٹھی بھر خاک، مٹھی بھر تراب ان کی طرف پھینکنے کی ضرورت کیا تھی؟ ان کی طرف پھونکنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر آپ چاہتے کہ ان کو نظر نہ آئے تو کیا آپ نظر آتے؟ اگر ایک اشارہ کر دیتے کیا یہ اندھے نہ ہو جاتے؟ اگر آپ چاہتے کہ ان کے سامنے سے گزر جائیں یا آپ کو دیکھ نہ پائیں تو کیا دیکھ پاتے؟ کہ نہیں، بات یہ نہیں تھی، بلکہ انہیں سمجھانا چاہتا ہوں یہ تراب کی پھونک میں نے اس لیے ماری ان کو دکھا کر ان کے سامنے، تاکہ انہیں پتہ چل جائے جب تم سے مٹھی بھر تراب کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اندر تو ابو تراب سویا ہوا ہے. اندر تو ابو تراب سویا ہوا ہے. دیکھیں بزرگوں کی طرف سے بھی تائید ہو گئی ہے. یہ میرے لیے حوصلہ، بڑے حوصلہ دینے والی بات ہے. اس لیے ان کی آنکھیں خیرہ کرتی ہے نا. اب ذرا اور چلیے میرے ساتھ. اب ایسا نہیں ہے پیغمبر چلے گئے، علی سو گئے. شیطان کا کام پورے 24 گھنٹے چلتا رہتا ہے. شیطان آ گئے ان کے پاس. 400 بھی لکھے، 400 کافر تھے جن کے ہاتھوں میں تلواریں تھی اور کسی کے پاس نیام بھی نہیں تھا. اس لیے آئے تہیہ کر کے آئے تھے کہ آج اللہ کے نبی کو صبح اٹھتے ہی قتل کریں گے. ابو طالب اب نہیں رہے، ہے نا. ہوا یہ ایک شیطان کے پاس آیا، کہا لی تو یہ تو کیا کیوں کھڑے ہو یہاں؟ کہا نبی کو قتل کرنا ہے. کہا نبی تو چلے گئے. کہا نہیں، نبی سوئے ہیں. علی چلے گئے. اچھا ہوا چلے گئے. علی چلے گئے. شیطان چلا گیا. اس کو کیا غرض تھی؟ کہنے لگا بھائی تمہاری مرضی، مانو یا نہ مانو، مگر یہ ہے کہ جو تم سمجھ رہے ہو اس کا الٹا ہے نا. شیطان کبھی کبھی صحیح راستہ بتاتا ہے. ان کے لیے تو صحیح تھا نا، ان کی تو محنت سوارت ہو جاتی. ہوا یہ کہ ایک کافر کے دل میں شبہ آیا. توجہ، یہ تاریخ ہے. اس نے کہا یار ایسا نہ ہو کہ علی سو گئے ہوں، محمد چلے گئے، ذرا میں جھانک کر دیکھتا ہوں دیوار کے اوپر سے. دیکھیے ہم تو اتنی احسان ماننے والی قوم ہیں کہ اگر دشمن بھی کوئی احسان کرے نا
ہم اس کا احسان مانتے ہیں. اب ابو لہب جو رسول کا چچا تھا, جو ہاشمی تھا, ادھر کسی نے کہا کہ دیوار کے اوپر سے جھانک کر دیکھو. اب ابو لہب فوراً اپنی تلوار کو نیام سے نکالنے کے بعد کہتا ہے اگر کسی نے ہمت کی کہ ہاشمی کے گھر میں کسی کے اوپر چڑھ کر ہاشمی کے گھر میں جھانکنے کی, اس کی شہرت کو بھی کاٹ دوں گا. ابو لہب ہاشمی گھرانے سے تھا نا, ہر خاندان سے ایک بندہ لیا تھا تاکہ ہر قبیلے کے اوپر قتل رسول کا الزام آئے. جب سارے قبیلے ذمہ دار ہو جائیں گے تو انتقام لیا نہیں جائے گا. سنو, اگر کسی نے ہمت کی کہ اندر جھانکنے کی, ابو لہب کی زندگی میں اس کی شہرت حیات ابو لہب کر دے گا. ابو لہب کہتا ہے کہ میں خود دیکھوں گا. یہ تو چچا تھا ویسے بھی, اس سے بہتر کون جان سکتا ہے. قد سے واقف تھا, مجسمے کو بھی جانتا تھا, سونے کے انداز کو بھی جانتا تھا. اب اس نے ایک کافر کے اوپر گیا, کھڑا ہوا اور اس نے اندر جھانک کے لگا نہیں 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 نہیں, تمام حالات تمام طریقے سونے کے بالکل رسول ہی جیسے ہیں, رسول ہی ہیں. علی چلے گئے. اب ہم سے کہتے ہیں ہے نا کہ شیعہ کافر ہیں, شیعہ کافر ہیں. میں بتاتا ہوں کہ کافر ہوتا کون ہے. ایک رات دو معصوم, ایک معصوم سو گیا, ایک معصوم چلا گیا. انہوں نے سونے والے کو بھی دیکھا, انہوں نے جانے والے کو بھی دیکھا. نہ سونے والے کی پہچان ہوئی, نہ جانے والے کی پہچان ہوئی. وہ ہوتا ہے جسے اپنے زمانے کے معصوم کی پہچان نہ ہو. من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ. جو اپنے زمانے کے معصوم کو نہ پہچانے وہ ہوتا ہے جاہلیت, یعنی کافر کی موت. جاہلیت کا ترجمہ ہے وہ کافر ہے, یعنی قبل پیغمبر. کافر بھی اور مشرک بھی دونوں لفظ جاہلیت کے, وہ جاہلیت کی موت مرے گا, یعنی وہ کافر ہو کر مرے گا. اب بس میں بہت جلدی اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. اب صبح یہ انتظار میں تھے کہ اب تہجد کے لیے اٹھیں گے, نماز کے لیے باہر آئیں گے, ہم قتل کر دیں گے. اب صبح آنا تھا نبی کو, دروازے سے باہر آئے علی, ہے نا. اب جب علی کو دیکھا تو چہروں کے رنگ بدل گئے, چہروں کے رنگ متغیر ہو گئے, ہاتھ کانپنے لگی. اگر علی نے ہاتھ میں تلوار دیکھ لی, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاتھ کو ہی قطع کر دیں. تلواریں چھوٹنے لگی, خنجر چھوٹ گئے, لبوں کا تحرک بدلا, ٹانگوں میں کپکپاہٹ شروع, پیشانی کو پسینہ آیا. علی آ رہے ہیں, یہ تو ذرا قریب آ گئے تھے نا گھر سے تلواریں لے کر کہ اب حملہ کرنا ہے. علی کو چہرے کو دیکھا, پریشان ہوئے. پریشان ہونے کے بعد ایک کافر کہتا ہے دوسرے کی طرف دیکھ کر, ارے کپڑے وہی, چادر وہی, دستار وہی ہے, چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا نبی ہے, انگوشت بدندان ہے. سب مکے کے کافر, ارے سونا تو محمد تھا. سویا تو محمد تھا, یہ جاگا تو. ایک کافر کہتا بھاگو, کہ کیا ہوا, کہ کیا نہیں ہوا, بھاگو, کہ ماجرا تو بتا. جو ذرا پیچھے تھے نا جنہوں نے علی کو نہیں دیکھا تو پوچھتے کیا ہوا, کہ یہ بتا کیا نہیں ہوا. میں اتنی دیر میں وجہ بتاؤں, اتنے میں بھاگو, تلوار چھپاؤ, خنجر چھپاؤ. کیوں, کب سنا وہ رحمت یزدان تھا, یہ قہر جلی ہے, سنتے ہیں قضا اس کے محلے کی گلی ہے. احباب اگر جان بچانی ہے تو بھاگو. ارے تم نے جسے سمجھاتا محمد وہ علی ہے. جو ایک شب کی, اچھا علی سوئے, کتنے اطمینان سے سویا میرا علی. خالق کو علی کا سونا پسند آ گیا. سونے والے سونا بیچو گے, اگر خریدنے والا تجھ جیسا ہو کیا لوگ کا مرضی کا مالک بنا دے. اللہ نے آیت بھیج دی, میرے کرار کا, چار مصرع سن لیجیے آپ. میرے کرار کا سونا ہر ایک سونے سے بہتر ہے,
علی کو رات بھر توحید کی الفت جگاتی ہے، ادو بستر نبی کا، موت کا ڈر، خوف کا پہرا، اگر ماحول یہ ہو تو علی کو نیند آتی ہے۔ صلو علی محمد وعلی محمد۔ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے نا، مجھے احساس ہے اس بات کا، اگر ماحول یہ ہو تو علی کو، یہ مجلس حسین کا فیض ہے کہ جب حسین کی مجلس بپا ہوتی ہے تو تمام انبیاء کا تذکرہ ہوتا ہے، ساری جنگوں کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ کربلا حسین کا منصوبہ تھا، یزید کو فنا کے گھاٹ اتارنے کا۔ اگر حسین یزید کو فنا کے گھاٹ کربلا میں لا کر نہ اتارتے، کسی کو خیبر یاد نہ ہوتا، کسی کو ہجرت کا پتہ نہ ہوتا، پتہ ہوتا کسی کو؟ دیکھیے آپ نے کوئی بزم ہو کہیں، آپ نے دیکھی ہو رسول کی جنگوں کے تذکرے کے لیے بزم منعقد کی گئی ہو؟ یہ مجلس حسین کا فیض ہے، یہاں سے علم بڑھتا ہے، یہاں سے طہارتیں بڑھتی ہے، یہاں سے شرافتیں بڑھتی ہے۔ یہ سبق ہے، اور آج کا سبق یہ ہے، ہم نے آدم کو مصطفیٰ کیا، ہم نے نوح کو مصطفیٰ کیا، ہم نے آل ابراہیم کو مصطفیٰ کیا، ہم نے آل عمران کو مصطفیٰ کیا۔ آل عمران سے مراد ہارون اور موسیٰ، آل عمران سے مراد، میں نے پہلے دن عرض کیا تھا، آل عمران سے مراد جناب مریم، تفسیر اہل بیت میں آل عمران سے مراد علی ابن ابی طالب۔ تو آل عمران میں جناب موسیٰ بھی تو ہیں، تذکرہ تو ان کا بھی ہو۔ یہ ایک درس ہے آپ کے لیے، یہ ایک میسج ہے آپ کے لیے۔ قحط پڑ گیا، توجہ، قحط پڑ گیا، موسیٰ کی قوم موسیٰ کے پاس آئی، اللہ کے نبی بارش نہیں ہو رہی ہے، جنگل میں اناج ختم ہو چکا، گھاس ختم ہو چکا، اب جانور بھوک سے مر رہے ہیں، چراگاہوں سے پانی ختم ہو چکا۔ اللہ کے نبی میدان میں آئیے، اللہ سے دعا کیجئے کہ بارش ہو۔ توجہ توجہ توجہ، یہ ایک میسج ہے تاکہ بارش ہو۔ اب اللہ کے نبی کل سب لوگ جمع ہو جاؤ فلا صحرا میں، ہم اللہ سے دعا کریں گے، بارش ہوگی، قحط چلا جائے گا۔ اب پوری قوم توجہ کے ساتھ وقت مقررہ سے پہلے اس صحرا میں جمع ہو گئی خلقت خدا۔ اللہ کے نبی آئے گا، ہاتھ باران رحمت کے لیے اٹھائے گا، موسلادھار بارش برسے گی، ہمیں اناج مل جائے گا، جانوروں کو گھاس مل جائے گی، جانوروں کے لیے پانی جمع ہو جائے گا۔ اب جناب موسیٰ آئے، جیسے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھایا، آواز آئی، موسیٰ خبردار دعا نہ کرنا۔ پروردگار کیوں؟ کہ تمہارے درمیان ایسا شخص آیا ہوا ہے کہ جس کی شکل سے مجھے نفرت ہے، جو میرے نزدیک اتنا منفور ہے کہ مجھے اس کا چہرہ بھی پسند نہیں۔ لکھا اس کے بارے میں علماء نے، یہ شخص وہ تھا کہ جو لوگوں کو آپس میں لڑوایا کرتا تھا۔ اس کا کام کیا تھا؟ توجہ، یہ درس ہے آپ کے سب کے لیے، ہمارے لیے۔ یہ غیبتیں کرتا تھا، لوگوں کو آپس میں لڑوایا کرتا تھا، فتنہ کھڑا کیا کرتا تھا کہ جب تک وہ نہیں جائے گا تب تک باران رحمت نازل نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب اگر کوئی فتنہ کھڑا کرنے والا ہو تو وہاں سے اللہ اپنی رحمت کو روک لیتا ہے، جب تک وہ نہیں جائے گا بارش نہیں ہوگی۔ اب موسیٰ نے کہا سنو قوم والو، ایک تم میں ایسا ہے جو اللہ کے نزدیک بہت منفور ہے، جس کی شکل دیکھنا اللہ کو پسند نہیں، جب تک وہ نہیں جائے گا اللہ کہتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوگی، وہ چپ چاپ چلا جائے۔ اب جس نے گناہ کیا ہے وہ تو جانتا ہے نا میں نے کیا ہے نا۔ توجہ، سب نہیں جانتے کہ گنہگار کون ہے، مگر جو گنہگار ہے وہ تو پہچانتا ہے نا۔ کہنے لگا پرور، اب دیکھنا اللہ کی رحمت کو، مشاہدہ کرنا اللہ کس قدر رحیم ہے۔ کہ پروردگار اگر میں قوم کے درمیان سے نکل کے گیا
تو قوم والے میرے بارے میں نہ جانے کیا کیا سوچیں گے کہ کیسا شخص ہوگا, کیا گناہ اس نے کیا ہوگا. پروردگار مجھے ذلیل ہونے سے بچا لے, پروردگار مجھے ذلیل ہونے سے بچا لے. پروردگار تجھ سے معافی مانگتا ہوں, اگر یہاں سے نکل کر گیا تو لوگ میرے بارے میں کیا کیا باتیں بتائیں گے. آج مجھے ذلت سے بچا لے. آواز آئی موسیٰ دعا مانگو. پروردگار ابھی تو کوئی نکل کر گیا ہی نہیں کہ جو گنہگار دیکھیں پیچھے سے بھی آواز آنی چاہیے. پروردگار, اس پروردگار کہتا ہے اس کا ہم سے رابطہ, اس کا ہم سے رشتہ ٹوٹا ہوا تھا وہ جڑ گیا. اصل میں یہ سبق ہے ہم سب کے لیے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں ابھی تک ہم سن رہے تھے نا فضائل اہل بیت, ہے نا, اب مشن اہل بیت سنیں. اس کا ہم سے رابطہ منقطع تھا, اب وہ جڑ گیا. اب اس نے ہم سے لو لگا لی, ہم نے اسے معاف کر دیا. سمجھ میں یہ آیا کہ اصل مسئلہ رشتے کی بحالی کا ہے. اللہ سے اپنا رشتہ استوار رکھیے. اللہ سے ہمارا رشتہ منقطع نہیں ہونا چاہیے, نہیں تو اللہ بارہ میں رحمت بھی روکتا ہے, رحمت بھی روکتا ہے. اب میں ایک عارف کا آپ کے سامنے تذکرہ کرتا ہوں تاکہ اس واقعے سے میں کچھ ریلیٹ کروں. عارف کا نام ہے آیت اللہ محمد حسین بروجردی. بہت بڑے عالم, بہت بڑے مرجع. کیا ہیں؟ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم. آغائے خمینی اور آغائے خوئی سے 50 برس پہلے ان کی تقلید ہوتی تھی, پوری دنیا ان کی تقلید کرتی تھی. ان کے شاگرد آیت اللہ عراقی وہ کہتے ہیں کہ جب میرے استاد کا وقت آخر آیا, انہوں نے اپنے شاگردوں کو وصیتیں کی ہیں. دیکھیں میں رشتے کی طرف جاؤں گا ابھی انشاءاللہ. انہوں نے اپنے شاگردوں کو وصیتیں کی اور سب کے سپرد کچھ کام کیے. کسی سے کہا کہ قبر تمہیں کھودنا ہے, کسی سے کہا کہ غسل تمہیں دینا ہے. آیت اللہ عراقی کہتے ہیں کہ مجھ سے کہا گیا کہ آپ مجھے قبر میں تلقین سنائیں. آیت اللہ عراقی بہت بڑے, خود بہت بڑے عالم ہیں, حافظ قرآن, حافظ نہج بلاغہ اور 5000 حدیثیں زبان یاد تھی. یہ آیت اللہ عراقی ہیں. دیکھیے ہمارے علماء جو ہے نا, اسی لیے یہ کہا گیا ہے نا کہ نبی کے وارث ہیں غیبت کے زمانے میں نا, علم پہنچاتے ہیں. اس لیے علم کی کہتے ہیں نا کہ عالم کے خون, عالم کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے زیادہ افضل ہے. یہ ایسے نہیں کہا گیا. اب سنیے پھر آگے کیا ہوا, شکر گزار ہوں. اب یہ کہتے ہیں کہ میرے حصے میں آیا یہ آیت اللہ, ان کے لیے جو لکھا ہے علماء نے. اتنے بڑے عالم تھے, اتنے بڑے عالم تھے محمد حسین بروجردی. جب ہندوستان سے اور پاکستان سے قافلے جاتے تھے نا ان کے ملاقات کے لیے, کربلا معلیٰ زیارت کے لیے, تو آپ سے ملاقات کے لیے جاتے تھے. اور ہندوستان کا مزاج یہ تھا کہ جھک کر پاؤں چھوا کرتے تھے. آغا کے ہاتھ میں, آیت اللہ عراقی کہتے ہیں کہ آغا کے ہاتھ میں چھڑی ہوا کرتی تھی. جب کوئی پیر چھوتا تھا نا تو اس چھڑی سے مارا کرتے تھے اور کسی کو اپنے پیر چھونے نہیں دیا کرتے تھے. یہ آغا محمد حسین بروجردی کا ایک تخصص ہے. کہتے ہیں ان کا انتقال ہو گیا, جس کے ذمہ جو ذمہ داری تھی سب نے پورا کر دیا. اب ان کو قبر میں اتارنے کا وقت آیا. توجہ, خاص کر نوجوان. کہتے ہیں آیت اللہ عراقی کہ جب آغا محمد حسین کو قبر میں اتار دیا گیا, مجھ سے کہا گیا کہ اب تم ان کا شانہ ہلا ہلا کر انہیں تلقین سناؤ. کہتے ہیں کہ میں اپنے استاد کو تلقین سنا رہا تھا, تلقین سنا رہا تھا, اسما افہم سنا رہا تھا. کہتے ہیں کہ تلقین سناتے سناتے مجھے میرے کانوں میں ایک آواز آ رہی تھی جیسے کوئی میرے ساتھ تلقین پڑھ رہا ہو, جیسے میرے ساتھ کوئی تلقین دہرا رہا ہو. میں سمجھا کہ شاید کوئی کنارے قبر کے باہر کھڑا ہو کر تلقین کے لفظ دہرا رہا ہوگا. کہتے ہیں جب میں نے توجہ سے دیکھا تو میرے ساتھ میرا استاد تلقین کے الفاظ دہرا رہا تھا. ہائے 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 ہائے, ہم جیسا کوئی ہوتا, ہم جیسا کوئی کمزور عقیدے کا ہوتا, شور مچا دیتا ہے. تو ان کی زندگی کا یہ ان کو جن سمجھ کے بھاگ جاتا ہوتا ہے نا. تلقین ہوتی کیا, اسما افہم سن سمجھ.
اگر کوئی، اور وہ بھی شان ہلا ہلا کر جو تہذیب ہے. اگر میں کہوں مثلاً ہمارے پیر صاحب سے کہ حضور بات سنیے اور یہ نہ سنیں، اور یہ مثلاً سن رہے ہوں اور میں نے ہلا کر کہوں سنیے، غصہ آ جائے گا انسان میں. اور یہ کہیں سنائیے. اگر تلقین میں اگر آپ کوئی کسی کو کہے سن سمجھ ہلا ہلا کر، اور اندر سے کوئی سننے والا کہتے ہاں سنائیے مولوی صاحب، تو کیا ہوگا؟ تو پھر ان کی بھی تلقین پڑھوانی پڑے گی. صلوات علی محمد کہتے ہیں کہ میں سمجھا کہ باہر سے کوئی پڑھ رہا ہے، مگر جب توجہ کی تو دیکھا کہ میرے استاد میرے ساتھ تلقین کے الفاظ دہرا رہے ہیں. کہ لگے مجھے اپنے آقا کے اوپر پیار آ گیا کہ اللہ کے نزدیک اتنا بلند مرتبہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی حیات پر سے اختیار نہیں گیا. کہتے ہیں جب میں تلقین سے فارغ ہو گیا اب میرے دل میں خیال آیا کہ کبھی انہوں نے زندگی میں اپنی قدم بوسی کرنے نہیں دی، لہذا آج میں آقا کے پیروں کو چوموں گا. کہتے ہیں کہ جب میں تلقین سنا چکا اب ارادہ کیا کہ آقا کے پاؤں چوموں. کہتے ہیں کہ جیسے میں نے ارادہ کیا آقا نے پیر سمیٹنا شروع کر دیا. ابھی سمجھے، دیکھیے ابھی سمجھے، یہ ولایت علی ایسی چیز ہے اگر کوئی ولایت علی کو اپنے دل میں جگہ دے دے تو مرنے کے بعد بھی موت میں سے اختیار نہیں جاتا. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ ولایت کا ہے. علی کو دل میں بتاؤ تو صحیح کبھی موت نہیں آئے گی. سلمان بھی تو علی کو دیکھ کے مسکرائے تھے نا، سلمان بھی تو مسکرائے تھے نا. خیر بہت سی روایتیں ہیں، اب میں وہاں نہیں جاؤں گا. اب میں جہاں لے جانا چاہتا ہوں وہاں چلیے میرے ساتھ. ان کے استاد سمجھ گئے نا، یہ محمد حسین بروجردی کی سستی کا نام ہے. ان کے استاد، توجہ یہ بچے یاد رکھیں، یہ واقعہ بڑے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں علماء کی حیات. ان کے استاد آیت اللہ ہے جہانگیر قشقائی. یاد ہوگا ہم نے ایک دن ایک جملہ کہا تھا کہ اگر ہم میں سے کسی سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے نا، اللہ اگر معاف بھی کر دے تو بندے معاف نہیں کرتے، ہے نا. میں نے کہا تھا نا اس کو ہمیشہ اذیت دیتے ہیں. اور پھر جملہ ایک کہا تھا کہ کوئی گناہ ایسا نہیں جس کی مغفرت نہیں ہو سکتی. میرے نوجوان طلبا یہ اسٹوڈنٹ ضرور سنیں. ان کا نام کیا ہے؟ ان کے استاد کا آیت اللہ ہے، بھول گئے، جہانگیر قشقائی. قشقائی نام ایک فیملی ہے، 40 برس کے ہیں، جوان. کام کیا ہے؟ گٹار بجانا. ابھی کچھ نہیں ہے، 40 برس کی عمر ہے جہانگیر کی. جہانگیر قشقائی، یہ ایران کی ایک فیملی ہے قشقائی. 40 برس کے ہیں، کام کیا ہے؟ میوزک، گانے گانا، گٹار بجانا. اور اپنے گاؤں کے یا شہر کے یا قصبے کے چوک پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، صبح سے شام تک گٹار بجاتے ہیں، گانا گاتے ہیں. لوگ آتے ہیں، کوئی 1 روپیہ، کوئی 2 روپیہ، کوئی 10 روپیہ دیتے ہیں، اور اسی سے روزی روٹی ان کی چل رہی ہے. کتنے سال کے ہو گئے؟ 40 برس کے. 40 برس ایسے ہی گزر گئے. ایک دن گٹار کا تار ٹوٹ گیا. معزز دوستوں، ایک دن گٹار کا تار ٹوٹا. اب یہ اصفہان پہنچے، یہ شہر تھا، اور تلاش میں ہے کہ کوئی گٹار کا تار جوڑ دے. ایک موچی کے پاس پہنچے. دیکھیے جس کے انسان کے اتنے حالات خراب ہوں کہ مانگنے پہ مجبور ہو، وہ شہر کو کہاں جانتا ہوگا کہ کون کہاں رہتا ہے. موچی کے پاس گئے. موچی یعنی جوتے سلنے والا، توجہ. اور اس سے کہنے لگے بھائی میرے گٹار کا تار ٹوٹ گیا ہے، یہ بتا دیجئے کہ اس گٹار کے تار کو جوڑنے والا اصفہان میں کہاں ملتا ہے. کہنے لگا یہ موچی اس کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور جملہ کہا کہ بھائی عمار صاحب، اس نے کہا بھائی آپ کو اس گٹار کے تار کی بڑی فکر ہے، لیکن تمہارا سر سے پاؤں تک جو اللہ سے تار ٹوٹا ہوا ہے اس کی فکر کی کبھی؟ تمہارا اللہ سے تار ٹوٹ چکا ہے، اس کی کبھی فکر کی؟ اب یہ لرز گیا. دیکھیں جب کوئی انسان کو ہدایت ملنی ہوتی ہے تو ایک جملہ اثر کر جاتا ہے قلب کے اوپر. ایک مرتبہ فوراً لرز کے بیٹھ گیا. ہاں بھائی تو نے صحیح کہا، میرے سر کے بال سے لے کر پیر کے انگوٹھے تک پوری زندگی گناہوں میں ملوث ہے. میرا اللہ سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، میرا تار اللہ سے ٹوٹا ہوا ہے.
اب اتنا بھی بتا، جب تو نے اتنا بتا دیا کہ میرا تار اس سے ٹوٹ گیا ہے، یہ بھی تو بتا دے کہ اس ٹوٹے ہوئے تار کو جوڑے گا کون؟ بولے پیچھے سے، اب یہ تو بتا کہ اس ٹوٹے ہوئے تار کو جوڑے گا کون؟ ارے سامنے کھنڈر ہے نا، یہاں کچھ ضعیف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی صحبت میں جا کر بیٹھ جا۔ یہ علماء تھے اپنے زمانے کے، مجتہدین تھے، یاد رکھیے گا۔ علماء نے جو درس دیا ہے نا، کبھی عالیشان محلوں میں نہیں ہوا ہے، کہاں ہوئے ہیں؟ کھنڈرات میں۔ کبھی کسی دیکھا ہم نے جو پڑھا ہے نا منتظر میں 1998 میں، کبھی ہمارا درس ہوتا تھا بساندو کے نیچے، کبھی ہوتا تھا پرائمری کے صحن میں ایک تالاب کے کنارے پہ۔ جو تالابوں کو جگہ پسند آتی تھی نا ہم لوگوں کو، ہم وہی سلیکٹ کر لیتے تھے استاد سے، حضور ذرا وہ پارک ہے نا، ہم وہاں بیٹھیں گے اور وہاں آپ پڑھائیے گا۔ یہ پارک مطلب آج والے نہیں، مدرسے کے اندر جو ہوتے ہیں، تو مدرسوں کے اندر مسجدوں میں درس ہوتے ہیں جہاں تنہائی جب ڈسٹرب کرنے والا، اس طرح یہ پرانے آج بھی ایسے ہی چلتا ہے۔ مسجد ہندی میں درس چلتا ہے، ایران کے اندر مساجد میں درس ہوتے ہیں ابھی بھی۔ تو اس وقت تلاش کی جاتی تھی جگہ جہاں سکون ہو، کوئی روکنے والا نہ ہو، کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو۔ جو کھنڈر ہے نا، اس کے اندر کچھ بوڑھے بیٹھے ہوئے، ان کے پاس لے جاؤ، وہ اللہ سے تار جوڑتے ہیں۔ توجہ، اب یہ آیت اللہ جہانگیر قشقائی پہنچ گئے اندر اور کہتے ہیں کہ ایک مرجع کے پاس پہنچے، کہنے لگے حضور میرا اللہ سے تار ٹوٹ گیا، اس کو جوڑ دیجئے۔ اب اللہ سے ایسا تار ان کا جڑا کہ مجتہد بن گئے۔ اب کیا بنے؟ ایسے مجتہد بنے کہ دنیا کو آیت اللہ محمد حسین بنو جلدی جیسے شاگرد دیا۔ ان کے شاگرد خاص آیت اللہ محمد حسین ہے۔ بات کیا تھی؟ اصل مسئلہ ہے تار جڑنے کا، اصل مسئلہ ہے رشتہ بحال ہونے کا۔ اب جائیے نتیجہ دیتا ہوں۔ اصل مسئلہ ہے رشتہ بحال ہونے کا، اصل مسئلہ ہے تار جڑنے کا۔ موسیٰ نے کہا پروردگار ابھی کوئی نکل کر تو گیا ہی نہیں کہ اس کا ہم سے رشتہ جڑ چکا ہے، اس کا ہم سے تار جڑ چکا ہے۔ پروردگار اس کا نام تو بتا دے کہ موسیٰ جب وہ گنہگار تھا، جب نام نہ بتایا، اب تو وہ توبہ کر چکا۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ جب گنہگار تھا، جب نام نہ بتایا۔ آج 5 محرم ہے نا، میرا دل تھا کہ جناب زینب کا خطبہ پڑھوں کیونکہ ان کے بچوں کی شہادت کا دن ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ وقت زیادہ ہو گیا ہے نا۔ اگر آمادہ ہیں تو پیچھے سے صلوات کی آواز آنی چاہیے۔ ہاں یہ پیغام آپ گرا بنا لیجئے، رکھ لیجئے۔ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں نا نوجوانوں آپ پر، کہ حسین علم غیب نہیں جانتے تھے، کہتے ہیں نا لوگ، بس دلیل کیا ہے نہیں جانتے تھے؟ کہا اگر حسین علم غیب جانتے، کربلا میں کیا ہوگا جانتے، تو حسین زینب کو کبھی اپنے ساتھ نہ لے جاتے۔ یہی کہتے ہیں نا کہ حسین اگر جانتے کہ میرے بعد یہ ہوگا تو حسین زینب کو نہ لے جاتے۔ یاد رکھے گا، حسین اچھی طرح جانتے تھے میرے بعد ہوگا کیا۔ اور ویسے بھی دنیا میں نہ جانے کتنے قافلے حادثات کی نظر ہو گئے جن کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، حسین اسی لیے لے گئے تھے۔ یاد رکھے گا، حسین کون ہے؟ 1,24,000 نبیوں کی نبوتوں کو بچانے والے ہے نا، اور حسین کو بچانے والی کون ہے؟ شہزادی زینب۔ جو آپ تک اسلام ہے نا، یہ شریکت الحسین کا کرم ہے کہ جو اسلام یہاں تک پہنچا، ورنہ یزید نے تو کہہ دیا تھا کہ کوئی نبی نہیں آیا، کوئی قرآن نہیں آیا، کوئی کتاب نہیں آئی، بنو ہاشم نے ڈھونگ رچا تھا حکومت حاصل کرنے کے لیے۔ یہ یزید کا اعلان تھا۔ اور صرف اتنا نہیں، جو آپ محرم منا رہے ہیں نا، اگر جناب زینب کے خطبے نہ ہوتے درباروں میں اور بازاروں میں تو یہ مجلس حسین نہ ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں مشہور ہو گیا تھا۔ 2 یا 3 فقرے پڑھوں گا خطبے کے۔ کیا مشہور ہوا تھا؟ کہ یزید نے جس کا کلمہ پڑھتا ہے اسی کے نواسے کو قتل کر دیا۔ تو پوری دنیا نے اپنے اپنے سفیر بھیج دیے، ایمبیسڈر بھیج دیے، جاؤ پتہ کرو، خبر کی تصدیق کرو، سچ ہے کہ جھوٹ۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ قافلہ شام پہنچا 700 کرسی نشین تھے۔ کتنے؟
तमाशाई थे लाखों में, पूरा दमिश्क था, जिस शहर से गुजरे सबके सब साथ चलते चले गए कि देखते हैं इनका फैसला क्या होगा। जो 700 थे ना, ये मुअज़्ज़िज़ीन की कुर्सियां थी, यानी विदेश से जो आए हुए सफीर थे ना, उनकी कुर्सियां थी। जब आले रसूल बज़ में आए, तमाशा करने वाले बुलाए गए थे, शराब के जाम छलक रहे थे। इन्हीं सुफरा के दरमियान एक सफीर था रोम का, जिसका नाम जासलीक था। बड़ा अजीब इनकलाब देखा तख्त में। जनाब ज़ैनब की कुर्बानियों को याद करना है। चश्मे फलक ने क्या इनकलाब देखा कि एक तरफ शराब चल रही है, एक तरफ तमाशा करने वाले हैं, एक तरफ कहका लगाने वाले हैं। शराब के जाम छलक रहे थे और आले रसूल एक कोने में असीर खड़े हुए थे, इंतजार कर रहे थे हमसे यजीद कब बात करे। देखिए, रोने के लिए जुमला काफी है। 8 घंटे तक आले मोहम्मद इस इंतजार में खड़े रहे। देखते हैं यजीद हमारे बारे में क्या फैसला करते हैं। 8 घंटे, 8 घंटे में भी जासलीक खड़ा हुआ। यजीद, ये बताइए कैदी कौन है? यजीद ने ऐलान किया, कद खरज अलैना फौक्तुलना, एक खारजी ने हमारे खिलाफ खुरूज किया था, हमने उसको कत्ल कर दिया। ये जानते हैं, ये जो सफीर जो लिखेंगे आज, वो पढ़ा जाएगा सुबह क़यामत तक। आपने कैसे जाना ज़ैनब को? किताबों की स्याही से ना। और तारीख कैसे लिखी जाएगी? जो यजीद लिखवाएगा। 700 सफीरों के कलम चले कि यजीद ने फतह पाई। किसके खिलाफ? खारजी के खिलाफ। अली की शहर दिल बेटी तलब कर उठी। मनहूस मलऊन मेरे भाई का नाम तक नहीं लेता, कहता खारजी ने खुरूज किया, हमने उसे कत्ल किया, उसके खानदान को असीर कर लिया। एक मरतबा अली की बेटी खड़ी हुई, हाथ का इशारा किया, महलन महला, रुक जा जाहिल, जहालत की बात न कर। तारीख कहती है कि मजमे में ऐसा सन्नाटा छाया कि अगर सुई भी जमीन पर गिर जाए तो आवाज सुनाई दे। लोगों के सीनों में उनके धड़कने वाले दिलों की सदाएं साफ सुनी जा रही थी। जो घंटियां बज रही थी, या जो ऊँटों की घंटियां थी, कहते हैं कि वो भी बिल्कुल साकित हो गई थी। ये तारीख के फिक्र हैं। समझ आया कि हुसैन जनाब ज़ैनब को लेकर क्यों गए थे। हर तरफ सन्नाटा। इमरान की पोती ने सूरह आले इमरान की सूरह आले इमरान की आयत से अपने खुतबे का आगाज किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू इन्नमा नुम्ली लहुम खैरुन लिअन्फुसिहिम इन्नमा नुम्ली लहुम लियज़दादू इस्मा। काफिरों को गुमान नहीं करना चाहिए कि हमने जो उन्हें छूट दे रखी है इसमें उनके लिए कोई भलाई है, बल्कि छूट इसलिए दे रखी है ताकि बचे खुचे गुनाह भी कर लें, नाम अमाल सियाह हो जाए। अब जाके सुनिएगा, ज़हीर हैदर की खिताबत आगे नहीं है, आगे खिताबत है बिनते अली की लहजाए अली में। जनाब के चाहने वालों के दरमियान में खिताबत करना आसान है, दुश्मनों के मजमे में खिताबत करना बड़ा मुश्किल है। बीवी ने खुतबे का आगाज कर जागना मेरे दोस्तों, अब जितने भी दाद देना जनाब ज़ैनब को देना, इंशाअल्लाह मौला अली अकबर आपकी दुआओं को भी कबूल करेंगे, आपकी दाद को भी वसूल करेंगे। बीवी ज़ैनब ने कहा, इसने क्या कहा, इसने क्या कहा, यजीद ने खारजी ने खुरूज किया। बीवी ने क्या कहा, काफिर गुमान न करे, काफिर गुमान न करे। अभी कलम चले थे, खारजी ने खुरूज किया, दोबारा कलम चलने शुरू हुए, काफिर गुमान न करे, काफिर गुमान न करे। बीवी ने किससे कहा? यजीद से कहा। कौन है यजीद? मुसलमान, कलमा पढ़ता है नबी का, यजीद मुसलमान है। बीवी ने क्या कहा? काफिर गुमान न करे, काफिर गुमान न करे। बीवी ने 1400 साल पहले वुसाते दरबारे यजीद में ये फितरा कहकर कि काफिर गुमान न करे, ये फतवा साबित कर दिया, जो भी हुसैन से टकरा जाए, चाहे कलमा पढ़ता हो, वो काफिर होता है, रज़ी अल्लाह नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि
محمد وآل محمد. مل جل کر دیکھیے میں خطبہ پڑھنا چاہ رہا تھا مگر میں اس کو یہیں چھوڑتا ہوں اس لیے کہ آپ لوگوں کے اوپر تھکان سوار ہے. دیکھیے اب اگر آپ نے آہ یا واہ نہ کی تو میرا دل ٹوٹے گا. اب جملے میرے نہیں ہیں، ہر خطیب چاہتا ہے. اور جناب زینب نے ایسے وقت میں خطبہ دیا جہاں پر صرف تماشا کرنے والے تھے، لاکھوں خلقت خدا تھی. ایسے میں خطبہ دینا، ایسا خطبہ جہاں پوری حسینیت کی تاریخ رقم کی جا رہی ہے. آپ نے تو سنا ہے نا جناب زینب نے خطبہ دیا، مگر دیا کیا یہ نہیں جانتے. اب جناب زینب نے پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی اختارنا للنبوۃ واصطفانا للرسالۃ وطوجنا بتیجان الشہادۃ انطقنا بالحکمۃ صغارا وبالوحی کبارا الا ایھا السائل نحن من نسل المختار وذریۃ الکرار جدی سید الانبیاء ومیث سید النساء العالمین ابی سید الشہداء الذی کان یلاقب الدلیل ویناغیہ جبرائیل ویحرک مہد اسرافیل ویستشفی فی المہد عیسی الصائب. کیا کہا اس نے؟ یہ چاہتا ہے تاریخ لکھوانا. لکھو ایک خارجی نے خروج کیا، علی کی بیٹی نے کہا رک جا جاہل، ابھی کسی کا قلم نہ چلے، میں بتاتی ہوں کہ نیزے پر سر کس کا ہے. سنو میں بتاتی ہوں یہ کون ہے. اب یاد رکھیے گا جو اس گھرانے کا تعارف بیوی کرا سکتی ہے وہ کوئی خطیب نہیں کرا سکتا. بیوی نے تعارف حسین کرانا شروع کیا، مورخین کے قلموں نے چلنا شروع کیا، بیوی نے لکھوانا شروع کر دیا. دربار یزید سے تاریخ لکھی جا رہی ہے. 700 قرن چل رہے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی اختارنا للنبوۃ واصطفانا للرسالۃ. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں نبوت کے لیے چن لیا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے واصطفانا للرسالۃ، جس نے ہمیں رسالت کے لیے چن لیا. یہ نہیں کہا کہ میرے مانا کو چنا، بلکہ کیا کہا جس نے ہمیں چن لیا نبوت کے لیے، رسالت کے لیے. ہم نے اس اللہ کے لیے. یاد رکھنا یزید یہ سمجھ رہا تھا اس جملے سے بیوی نے یزید کے منصوبے کو خاک میں ملا دیا ہے. یزید سمجھ رہا تھا میں نے ان کے ہاتھ پہ گردن باندھ دیے ہیں، یہ اسے مصیبت سمجھیں گے. مگر بیوی زینب نے کہا الحمدللہ، اللہ کی تعریف ہے. بیوی نے بتا دیا جا سلیق سنو، جسے یہ مصیبت سمجھتا ہے اسے ہاں تو میں عرض کر رہا تھا جو حمد ہوتی ہے وہ نعمت پر ہوتی ہے، صبر مصیبت پہ ہوتا ہے. بی بی زینب نے کیا کہا؟ حمد ہے اس اللہ کی. بی بی اس شہادت کو نعمت سمجھ رہی تھی. اب جاننا پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے جملہ. بیوی کہتی ہے وَتَوَّجْنَا بِتِیجَانِ الشَّهَادَةِ، یہ بدبخت یزید سوچتا ہے کہ نیزے کی علی پہ میرے بھائی کے سر کو چڑھا کر ہمیں مار دیا. نہیں، بلکہ اللہ کی 1,00,000 تعریفیں ہیں کہ اللہ نے شہادتوں کے تاج ہمارے سروں پہ سجا دیے. حمد اس اللہ کی جس نے جتنے بھی شہادتوں کے تاج تھے ہمارے سروں پہ سجا دیے. ہے نا، جو شہادت کا متمنی ہوتا ہے وہ شہادت کی اہمیت کو جانتا ہے.
اور سفیر روم، اب سننا حسین کیا ہے. اور سفیر روم اس نے تو انتہا کر دی ہے کہہ کر خارجی ہے. میں بتاتی ہوں کہ ہم کون ہیں. انتقنا بالحکمت صغارا وبالوحی کبارا. اور سفیر روم دنیا کے بچے وہ ہیں جب گہوارے میں بولتے ہیں تو آہوں آہوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا، لیکن ہم وہ ہیں جب اللہ ہمیں گہوارے میں بلواتا ہے تو ہم حکمت سے بولتے ہیں. جب بڑے ہو جاتے ہیں وحی الہی سے گفتگو کرتے ہیں. سبحان اللہ. واہ جی واہ، کیا کہنے. الا ایھا السائل، اور سوال کرنے والے تو نے پوچھا ہے کہ یہ کون ہے جس کا سر نوکے نیزہ پہ ہے؟ یہ کیا بتائے گا کہ یہ کون ہے؟ میں بتاؤں گی کہ یہ کون ہے. اب جاگنا میرے دوستوں. نحن من نفس المختار وذریۃ الکرار. سن میں بتاتی ہوں کہ ہم کون ہیں. ہم احمد مختار کا گھرانہ، ہم حیدر کرار کی نسل سے، جدی سید الانبیاء، ابی سید الاوصیاء، امی سید النساء العالمین، اخی سید الشہداء. میں بتاتی ہوں کہ میں کون ہوں. سنا توجہ. ہم بتاتے ہیں کہ ہم کون ہیں. ارے ہم وہ ہیں کہ سرداری نے جن کے گھر کا طواف کیا ہے. میرا نانا نبیوں کا سردار، میرا بابا وسیعوں کا سردار، میری ماں کائنات کی عورتوں کی سردار، میرا بھائی جنت کے جوانوں کا سردار، اور جو نوکے نیزوں پہ ہے یہ شہیدوں کا سردار. نعرہ حیدری، 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 نعرہ کلمت. محمد یہ شہیدوں کا سردار، ایسا ویسا سردار نہیں. بس میں ختم کر رہا ہوں. یہی یہ انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ میں آپ کے سامنے پورا کروں گا. یہ میرا بھائی جو نوکے نیزہ پہ ہے نا، یہ کون ہے؟ شہیدوں کا سردار ہے، ایسا ویسا سردار نہیں. الذی کان یلاطفہ الجلیل، یہ ایسا سردار ہے جس کے ناز اللہ اٹھاتا ہے، جس کے لیے نماز سے سر رسول اللہ نہیں اٹھاتا ہے. یہ ایسا سردار ہے. یحرک مہدہ اسرافیل. قربان جائے حضرت زینب کے ان فطروں کے اوپر جو حسین کا تعارف کرا رہی ہیں. یہ وہ شہید ہے جس کا جھولا جھلانے کے لیے جبرائیل آتا ہے. سبحان اللہ. ناغاہ جبرائیل ویحرک مہدہ اسرافیل، جس کے جھولے کو اسرافیل جھلاتا ہے، جس کو لوری جبرائیل سناتا ہے. یستشفی من مہدہ سلسائیل. یہ وہ حسین ہیں کہ جس کے جھولے سے شفا حاصل کرنے کے لیے سلسائیل آتا ہے. اس لیے اب خود سوچیں آپ، دربار کس کا ہے؟ بھئی آپ نے پڑھوایا ہے نا، تو لہذا آپ بھی بولیں اب، ہے نا. 5 منٹ دیجئے. دربار کس کا؟ تلواریں کس کی؟ خنجر کس کے؟ تاریخ لکھنے والے کس کے؟ مورخ کس کے؟ کاغذ کس کے؟ قلم کس کے؟ نیزے کس کے؟ سپاہی کس کے؟ فوجی کس کے؟ لیکن حکومت علی کی بیٹی کی. لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. دوستوں میں پڑھنا بڑا آسان ہے. اسے کہتے ہیں جادو میں سر چڑھ کے بولے، ہے نا. دربار یزید کا، لشکر یزید کے، سپاہی یزید کے، مورخ یزید کے، قلم یزید کے، ذہن یزید کے، زمین یزید کے، زبان یزید کی، مگر حکومت علی کی بیٹی کی ہے. لکھا وہ جا رہا ہے جو آج علی کی بیٹی لکھوا رہی ہے، جو آج لکھا جائے گا صبح قیامت تک وہی پڑھا جائے گا. اس لیے حسین زینب کو لے کر گئے تھے. اب لہجہ بدلا. یزید اور جا سلے، تو نے یزید سے پوچھا پڑا کون ہے؟ چل ایک سوال اس سے اور کر. اب جاگنا خدا حسین کا واسطہ ہے. اب زیادہ دن باقی نہیں ہے ایام اعزا کے. ایام اعزا ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے. اب تھک کر نہ سننا، اب جاگ کر سننا میرے دوستوں. اللہ جانے اگلے سال کون رہے کون نہ رہے.
جی بھر کے سننا میرے دوستوں. تاریخ کہتی ہے جناب زینب نے لہجہ بدلا. اور جا سلیق تو نے اپنی مرضی سے پوچھا تنائف سے یہ کون ہے؟ اب میں بتاتی ہوں. اب ذرا اس سے پوچھ کے بتا. سل من ھذا. اب یزید سے پوچھ من کانا الذی یدور معه الحق. اس یزید سے پوچھ کے اتنا بتا وہ کون تھا جدھر وہ مڑتا تھا حق ادھر مڑتا تھا. ذرا بولے میرے ساتھ. اب یزید سے پوچھ کے بتا وہ کون تھا جس کے لیے رسول اللہ نے کہا تھا حق کو ادھر موڑنا جدھر یہ مڑ جائے. دعا یہ نہیں تھی کہ علی کو ادھر موڑنا جدھر حق مڑے, نہیں, بلکہ دعا یہ تھی حق کو ادھر موڑنا جدھر علی جائے. معلوم یہ ہوتا ہے اللہ کے نبی کو حق پہ تھوڑا بھروسہ تھا, علی پہ زیادہ بھروسہ تھا. کیا کہنے, سبحان اللہ. اس سے پوچھ ابھی بھی تمہیں حق بتانے کے لیے بیٹھا ہے نا یہ حق و باطل کا فیصلہ ہی تو ہو رہا ہے, یہی تو لکھا جا رہا ہے نا. یزید بتاتا ہے کہ میں حق پہ تھا, میرے خلاف خروج ہوا, میں نے قتل کر دیا. اب ذرا یہ تو یہ کہتا ہے نا اب بی بی نے اب قلم چلنے شروع ہوئے. توجہ, اب قلم چلنے شروع ہوئے, تھکنے نہیں, اب قلم چلنے شروع ہوئے. بی بی کہتی ہے پوچھو اس سے سل من ھذا, پوچھ اس سے کہ کون تھا جدھر وہ مڑتا تھا حق ادھر مڑتا تھا. اور اس سے یہ سل من ھذا, اس سے پوچھ من کانا الذی ومن قال فیہ رسول اللہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها. اس سے پوچھ کر اتنا بتا اللہ کے نبی نے کہا کہ میں شہر علم ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. اس سے پوچھ کر بتا علی کس کا بابا ہے. ہائے 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 ہائے. اس سے پوچھ کر بتا نا کہ شہر علم کا دروازہ کون تھا. اور سنو جا سلیق, بس جلدی بہت جلدی سمیٹ رہا ہوں میں انشاءاللہ. جا سلیق اس سے ایک سوال اور پوچھ. ای شجرۃ ضرب اللہ لها فی القرآن بالشجرۃ طیبہ والشجرۃ الخبیثۃ الملعونہ. کھڑے ہو کر استقبال کرنا. بی بی کہتی ہے جا سلیق اس سے ایک سوال پوچھ کر بتا اللہ نے قرآن مجید میں کون سے دو شجروں کی مثال دی ہے. ایک کو شجرہ طیبہ کہا, ایک کو شجرہ خبیثہ کہا. اور جا سلیق کھڑا ہو اس سے پوچھ کون شجرہ طیبہ ہے کون شجرہ خبیثہ ہے. یہ کیا بتائے گا؟ اس کا سر تو پہلے ہی شرم سے جھکا ہوا ہے. میں بتاتی ہوں جو قیدی ہے یہ شجرہ طیبہ ہے, جو بادشاہ ہے یہ شجرہ خبیثہ ہے. سننا آپ ہے نا, یہ جو یزید ہے یہ شجرہ ملعونہ ہے جس کی اللہ نے قرآن مجید میں مثال دی ہے. جو قیدی ہے یہ شجرہ طیبہ ہے. چوتھا سوال پھر سنیے. سل من ھذا, جا سلیق پوچھ اس سے یزید سے. دیکھیے قلم اس کے حکمرانی علی کی بیٹی کی ہے نا, لکھی یاد دربار یزید کا ہے لیکن لکھی حسینیت جا رہی ہے. اسی معیار پہ جا کے سنیے. یہ خطبہ خدا کی قسم اتنے سناٹے میں زندگی میں پہلی بار ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں اور پھر بھی دل چاہتا ہے کہ پڑھ جاؤں, ہے نا. لہذا آپ بھی بیداری کا ثبوت دیجیے نا, میری آواز بڑی گرفتہ ہے. سل من ھذا, پوچھ اس سے اللہ نے کون سے دو گروہوں کی قرآن مجید میں مثال دی ہے. ای الحزبین ضرب اللہ لہما فی کتابہ بحزب الرحمن و بحزب الشیطان. اس سے پوچھو کہ اللہ نے کون سے دو گروہ قرآن میں بیان کیے. ایک کو حزب اللہ کہا, ہائے 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 ہائے, ایک کو حزب اللہ کہا, ایک کو حزب الشیطان کہا. اس سے پوچھ کے بتا حزب اللہ کون ہے. اس سے پوچھ کے بتا حزب اللہ ہم المفلحون. اسی سورہ مجادلہ میں آیت ہے حزب اللہ کامیاب, الا حزب الشیطان ہم الخاسرون, شیطان کا گروہ گھاٹا اٹھانے والا. اس سے پوچھ کے بتا دے حزب اللہ کون ہے, حزب الرحمان کون ہے. سن جا سلیق میں بتاتی ہوں جو شرابی ہے یہ حزب الشیطان ہے, جو قیدی ہے یہ حزب اللہ ہے.
حزب الشیطان. سبحان اللہ. اب جب بی بی نے, بس یہ آخری بات ہے, اس کا استقبال کرنا, اس کے بعد ربط مسائل. جملہ بہت قیمتی ہے. پہلی بات تو بی بی کے الفاظ نکلے ہیں نا دہن اقدس سے, تو ہر لفظ اپنے آپ میں ایک قیمتی ہے. سبحان اللہ. اب یہاں پہنچ کر جب بی بی نے, جب جان گیا پورا مجمع کہ یہ حزب اللہ ہیں, ہے نا, جب پورا مجمع جان گیا کہ یہ شجر طیبہ ہیں, یہ نواسے رسول کے سر ہے, تو ایک مرتبہ جاسلیف کھڑا ہوا, کہنے لگا بی بی آپ نام نہیں بتاتی, بار بار کہتے ہیں یہ حزب اللہ ہے, یہ شجر طیبہ ہے, بی بی یہ تو بتائیے کہ یہ ہے کون قیدی. اب بی بی نے ایک جملہ کہا ہے, اگر کوثر نے قلم کو تر کر کے لکھا جائے تو حق ادا نہیں ہوتا. بی بی کہتی ہیں ھذا من بقیۃ الکوثر وہؤلاء جالسون من اولاد الابتر. سنو, جو یہ قیدی ہے یہ کوثر کا بقیہ ہے, جو یہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے یہ ابتر کی نسلیں ہیں. جو قیدی ہے یہ کوثر ہے. کوثر کیا کہا تھا عمرو آس کے باپ نے, ہے نا, آس بن وائل نے, محمد نعوذ باللہ من ذالک بے اولادے ہو گئے, ابتر ہو گئے, یعنی دم کٹے ہو گئے, یعنی اب نسل رسالت میں آگے کچھ باقی نہیں ہے, لڑکے تھے چلے گئے. یہی تو کہا تھا اس نے, مکے کی گلی میں تو ڈھنڈورا پیٹا تھا نا اس نے کہ نعوذ باللہ من ذالک کوئی اولاد نہیں ہے, اولاد بیٹے تھے اللہ نے لے لیے, لہٰذا اب ان کی نسل منقطع ہو گئی. پیغمبر کا دل زخمی ہوا تھا, دکھی ہوا تھا نا, تو اللہ نے سورہ بھیجا تھا, ان اعطیناک الکوثر. میرے حبیب کس نے کہا گھبراؤ نہیں, ہم نے تمہیں اولاد کثیر عطا کی ہے, ہم نے تمہیں اولاد کثیر عطا کی ہے. ان شانئک هو الابتر. میرے حبیب آپ گھبرائیں نہیں, آپ کا دشمن ہی بے اولادہ ہے, اولاد کثیر ہے. دنیا کے جس خطے میں جاؤ گے, جس سید سے پوچھو گے, وہ کہے گا میں نسل فاطمہ سے ہوں. پوری دنیا میں کہیں بھی جاؤ پوچھو کہ یزیدی ہو, کوئی کہنے کو تیار نہیں ہے کہ وہ یزیدی ہے. کمال تو اس بات کا ہے, صورت سے یزیدی, شکل سے یزیدی, زمین سے یزیدی, لہجے سے یزیدی, ذہن سے یزیدی, زمین سے یزیدی, مگر کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ یزیدی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا جو تھا اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ. صلوا علی محمد وعلی محمد. کہ میں پہنچا نہیں پا رہا ہوں, میری آواز بڑی گرفتہ ہے اور صبح تو آواز نکل بھی نہیں رہی تھی نا. محمد وآل محمد جیاں کی سماعتوں کو ہمیشہ ایسے ہی زندہ رکھیں. فضائل اہل بیت سننے میں کبھی تھکنا نہیں ہے, یہ زندگی کا سفر تھک جائے, مگر دعا اللہ سے یہی ہے کہ ذکر آل محمد کی کانوں میں جو حلاوت پڑتی ہے کبھی وہ ختم نہ ہو. یہ کون ہے کہ یہی کوثر کا بقیہ ہے. ھذا من بقیۃ الکوثر. انہی کے ذریعے نسل پیغمبر اکرم آگے چلے گی. جو تخت پہ بیٹھا ہے ہؤلاء جالسون من اولاد الزرار الابتر, من زرار الابتر. جو تخت پہ بیٹھا ہے نا یہ ابتر کی نسلیں ہیں. اس کی اولاد بھی اس کی ہونے سے انکار کر رہی ہے نا. ہے کوئی اسکالر جنہوں نے لکھا کہ یزید رضی اللہ ہے, اب باغی پھر رہے ہیں, انڈیا میں آ بھی نہیں سکتے, ہے نا. جو بھی حسین سے ٹکرائے گا, حسین کے دشمن کو رضی اللہ لکھے گا, وہ ذلیل ہوگا. اسی لیے ہم تمام شیعہ سنی مسلمان حسین کے دشمن کو ہمیشہ لعنتی سمجھتے ہیں. تمام شیعہ سنی عاشق حسین ہیں,
حسین کسی ایک فرقے کا نہیں، حسین جتنا شیعوں کا ہے حسین ویسا ہی سنیوں کا بھی ہے۔ بے شک حسین کسی ایک فرقے کا نہیں ہے، حسین ایک ذہنیت کا نام ہے، حسین ایک آئین کا نام ہے، حسین ایک تہذیب کا نام ہے، حسین ایک مدرسے کا نام ہے، حسین ایک مکتب کا نام ہے، حسین ایک یونیورسٹی کا نام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اب بی بی کہتی ہے جا سلیق کیا کیا بتاؤں، جب بی بی ایسا کہتے ہیں، بی بی کہتے ہیں کیا کیا بتاؤں، ہم کون ہیں، نحنو من اولاد العباتق الصباحر، جا سلیق اتنا جان لے ہم ان پاک دامن ماؤں کی بیٹیاں ہیں جن کے جسم کو ان کا لباس تک نہیں پہچانتا، اور جتنے یہ دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں اکثریت کی مائیں سنگساری کے قابل ہیں۔ جانتے ہیں نا سنگساری کس جرم میں کی جاتی ہے نا، سب کو پتا ہے، میری قوم بڑی پڑھی لکھی ہے، ان میں اکثر کی مائیں سنگساری کے قابل ہیں، ہم تو پاک ماؤں کی پاک بیٹیاں ہیں۔ اتنا سنا جا سلیق کو خیز آ گیا، یزید تو دنیا کو گمراہ کرتا ہے، ہمیں بلائے یہ کہہ کر کیا تاریخ لکھ کرو، ہم نے اپنے خلاف خروج کرنے والے بادشاہ کو مار دیا، ہمیں مبارکباد بھیجی جائے، لوگ ہمارے پاس آئے تہنیت لے کر، لیکن یہاں تو مسئلہ دوسرا ہے۔ یہاں پہنچ کر اب یزید کے ساتھ جا سلیق بھیڑ گیا، اب بی بی نے ایک فقرہ کہا، چاک کر سننا، یہی طرف کا مسائل جسے حاضرین میں کسی نے نہیں سنا۔ ادھر یزید سے جا سلیق لڑ رہا تھا، بی بی اس کے لیے کچھ کہہ رہی تھی آہستہ آہستہ دبے الفاظ میں، جسے حاضرین میں کسی نے نہیں سنا۔ میں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ بعد میں چوتھے امام سے کسی نے پوچھا، مولا جب جا سلیق آپ کی حمایت میں لڑ رہا تھا، آپ کی صاحبہ اس میں چھپی کچھ دبے الفاظ میں کچھ کہہ رہی تھی جسے ہم نے کسی نے سنا نہیں، حاضرین میں جسے کوئی سن نہ سکا، وہ کیا کہہ رہی تھی؟ مولا سجاد فرماتے ہیں میری پھوپھی کہہ رہی تھی جب جا سلیق ہماری حمایت میں لڑ رہا تھا وہ مسلمان نہیں تھا، میری پھوپھی کہہ رہی تھی اس شخص کا کلیجہ ہماری حمایت میں کیوں نہ تڑپ جائے جس کی ماں امانت میں خیانت نہ کرتی ہو، اس شخص کا کلیجہ ہماری حمایت میں کیوں نہ مچل جائے جس کی ماں خائن نہ ہو۔ جناب زینب نے فتویٰ صادر کر دیا کہ کلمہ بے شک نہ پڑھتا ہو، اگر اس کا دل آل محمد کی حمایت کے لیے مچل جائے حلال زادہ ہوتا ہے، کلمہ بے شک پڑھتا ہو ان سے ٹکرا جائے حرام زادہ۔ بابا سے بلند سلوات، یہاں تک تاریخ کہتی ہے کہ جب جا سلیق حمایت میں لڑنے لگا آل محمد کی، یزید نے فقرہ کہا، جا سلیق اگر اسلام نے سفارتکاروں کے قتل سے منع نہ کیا ہوتا تیری ابھی گردن اتار دی جاتی۔ جا سلیق نے اپنے سر سے امامہ پھینک دیا، بدبخت جانتا ہے میں کون ہوں، میں داؤد نبی اللہ کی اولاد میں سے ہوں، ان کی 70ویں پشت میں سے ہوں، آج بھی قوم والے داؤد کی وجہ سے نبی اللہ کی وجہ سے میرا احترام کرتے ہیں۔ تو نے جسے قتل کر دیا وہ تو نبی کا نواسا تھا جس کے اور نبی کے درمیان کوئی فاصلہ تک نہ تھا۔ پھر دھمکایا اگر اسلام نے سفارتکاروں کے قتل سے منع نہ کیا ہوتا تجھے قتل کر دیتا۔ اب کی مرتبہ گریبان کو چاک کیا، کس لیے رو رہے ہو؟ اب کس لیے روئے؟ میں اس لیے روتا ہوں کہ تجھ جیسے بدبخت کو آج بھی اسلام یاد ہے، بانی اسلام کے کلیجے میں تم نے چھری چلا دی۔ مجمع میں زار و قطار کی صدا بلند ہوئی، ادھر مجمع کا رونا تھا۔ یزید کہتا ہے اگر جا سلیق کی زبان کو خاموش نہ کرایا تو ابھی انقلاب آ جائے گا،
تخت پلٹ دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ جلاد سے کہا کہ جا سلیق کی زبان کو بند کر دے۔ جلاد آگے بڑھا، آگے بڑھ کر تلوار کا وار کیا، جا سلیق کی گردن کٹ کر زمین پہ گری۔ چوتھے امام آگے بڑھے، جا سلیق کی گردن کو آغوش میں لیا، پیشانی کا بوسہ دیا۔ ایک فقرہ کا جا سلیق جب نانا کے پاس جانا تو میرا سلام کہہ دینا اور کہنا نانا آپ کا اسلام بچ گیا، زینب کا پردہ اجڑ گیا۔ اجرکم اللہ۔ آج اب جناب زینب کی خدمت میں اونا محمد کا پلسہ دیں گے نا۔ آج 5 محرم ہے، آج اونا محمد کا پلسہ دیا جاتا ہے۔ اونا محمد بڑے مظلوم ہے، آواز گریہ بلند کرنا میرے دوستو۔ اتنا حق ہے اونا محمد پہ رونے کا۔ تاریخ کہتی ہے اونا محمد وہ ہے جن کے اوپر زینب نے گریہ نہیں کیا۔ اونا محمد پہ گریہ حضرت زینب نے نہ کیا۔ تاریخ کے فقرے یہ ہے، ان بچوں کو رونے کا حق ہے، ان بچوں کو رونے کا حق ہے۔ پوری جیسے حسین لاشیں لاتے رہے ہیں نا، حسین لاشیں لاتے رہے۔ قاسم کا لاشا زینب نے گریہ کیا، علی اکبر کے لاشے پہ زینب نے گریہ کیا، عباس غازی کے لاشے پہ زینب نے گریہ کیا، انصار کے لاشوں پہ زینب نے گریہ کیا، بنو ہاشم کے لاشوں پہ زینب نے گریہ کیا۔ مگر تاریخ کہتی ہے جب اونا محمد کے لاشیں آئے تھے حضرت زینب نے گریہ نہیں کیا تھا۔ شب عاشور یہ فطرے کہے تھے اونا محمد کل ایسا نہ ہو کہ علی اکبر قتل کر دیے جائیں، آپ زندہ رہے۔ اونا محمد 9 اور 10 سال کی عمر ہے اور 9 برس کے، محمد 10 سال کے۔ تاریخ کہتی ہے کہ بچے بھی نہیں ہیں، جوان بھی نہیں ہیں۔ 10 سال کے تو بچے ہوتے ہیں نا، مگر عبداللہ کے بیٹے تھے، جعفر طیار کے پوتے تھے، حضرت زینب کے دلارے تھے، بنو ہاشم کے بچے تھے، جوان جیسے تھے۔ کیسے پڑھوں مسائل؟ رات کی تاریکی میں شب عاشور جب تمام بیویاں اپنی اپنی قربانیوں کو سجا رہی تھی نا، اپنے خیمے میں اونا محمد کو اپنے سامنے بٹھا کر ثانیہ زہرا فقرے کہہ رہی تھی۔ اونا محمد جانتے ہو نا تم کون ہو؟ تم حیدر کرار کے نواسے ہو میرے شیروں، تمہیں وراثت میں علم ملا ہے۔ اونا محمد تم جعفر طیار کے پوتے ہو، جعفر طیار رسول اللہ کے لشکر کے علمدار ہوتے تھے۔ اونا محمد کل ایسا حملہ کرنا کہ لشکر چلا اٹھے، ارے یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں۔ اونا محمد میں تو تب جانوں، تم اپنی زبان سے نہ کہو کہ اونا محمد، ہم اونا محمد ہم حیدر کرار کے نواسے ہیں، ہم جعفر طیار کے پوتے۔ اونا محمد سنو، مجھے پتا ہے کہ تمہاری رگوں میں شجاعت حیدر کرار ہے، مجھے پتا ہے کہ نہر پہ قبضہ کرنے کی طاقت رکھتے ہو۔ میرے لال میرے بچوں، اگر نہر پہ قبضہ ہو جائے تو پانی ہرگز نہ پینا، اس لیے کہ خیمے میں سکینہ پیاسی ہے۔ وفا کا درس دے رہی ہے جناب زینب۔ میرے بچوں ایسا نہ ہو کہ علی اکبر خاں کو خون میں غلطہ ہو جائے، تم زندہ رہو۔ ایسا نہ ہو کہ میرے بھائی حسن کے نشانے قاسم شہید کر دیے جائے، آپ زندہ رہیں۔ اونا محمد کل تمہیں اپنی قربانی پیش کرنی ہے۔ تاریخ کہتی ہے صبح عاشورہ میں مدار ہوئی، ایک مرتبہ جناب زینب نے بچوں کو خیمے سے باہر نکال دیا۔ میرے بچوں اب میں تمہیں زندہ نہیں دیکھنا چاہتی، آواز گریہ بلند کیجیے گا۔ میرے بچوں اب میں تمہاری لاشیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ تاریخ کہتی ہے کہ صبح ہو گئی، ادھر جنگ شروع ہو گئی، حسین انصار کے لاشیں لاتے ہیں۔ جب بھی کسی کا لاشا حسین لاتے ہیں، اونا محمد قریب آتے ہیں، ہاتھوں کو جوڑتے ہیں، آقا ماموں مرنے کی اجازت دے دیجیے، ماموں مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ حسین طرف جاتے ہیں، میرے بچوں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت تو جانتے ہیں، حسین سے زیادہ عباس میں رستے ہیں، عباس نے گود میں کھلایا تھا۔
عباس کی گود کے پالے اونا محمد، عباس کا شاگرد اونا محمد. ساری زندگی عباس نے اونا محمد کو پالا تھا. تاریخ کہتی ہے کہ لاش حسین لاتے رہے. اونا محمد بار بار حسین کے پاس آتے رہے، مولا مرنے کی اجازت دے دیجئے، ماموں مرنے کی اجازت دے دیجئے. تاریخ کہتی ہے جب حسین لاشیں پر لاشیں لاتے رہے، جب اولاد عقیل کے تمام لاشیں آ چکے، اب تاریخ کہتی ہے جب فرزند عباس محمد ابن عباس شہید ہو چکے، تاریخ کہتی ہے کہ اب کوئی نہیں بچا. اونا محمد ہے، قاسم ہے، علی اکبر ہے. تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ جیسے عباس کے بیٹے کا جنازہ آیا، 10 برس کا عباس کے بیٹے کا جنازہ تھا. تاریخ کہتی ہے مولا عباس کے بیٹے کا جنازے کا آنا تھا. جناب زینب تڑپ گئی، ہائے میرے بھائی کے بچے کا لاش آ گیا، میرے اونا محمد کے لاشیں نہیں آئے. اما فیضا ذرا میرے بھائی میرے اونا محمد کو بلاؤ، میرے اونا محمد کے لاشیں کیوں نہیں آئے؟ فیضا کہتی ہے بی بی بچے بگڑے ہوئے ہیں، بار بار تلوار کھینچتے ہیں مگر حسین مرنے کی اجازت نہیں دیتے. تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ جناب زینب نے برقعے کو سر پہ رکھا، مولا حسین کے پاس آئی، آ کر کہتی ہے فرزند رسول اب میں بہن بن کر نہیں آئی ہوں، اب میں بہن بن کر نہیں آئی ہوں بلکہ سوالی بن کر آئی ہوں. اے فرزند رسول میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دیجیے. حسین تڑپ گئے، اے زینب ارے اونا محمد کو کیسے بھیجوں؟ اونا محمد میرے قلب کا سکون ہے. ٹھہرے میں اشارہ کروں گا تب آپ اونا محمد کے جنازوں کی زیارت کریں گے. آپ آواز گریہ بلند کرتے جائیے، مجھے بہت مسائل پڑھنے ہیں. تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ زینب کہتی ہے میرے ماں جائے حسین میرے بچوں کو رن میں جانے کی اجازت دے دو. تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ مولا حسین نے میدان میں جانے کی اجازت دی. ایک مرتبہ اونا محمد کو عباس نے گھوڑے میں سوار کیا، دونوں بھائیوں نے تلوار کو کھینچا. تاریخ کہتی ہے اب جو حملہ کیا کبھی میمنے پہ گئے کبھی میسرے پہ گئے. تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا حسین نے جنگ کی اجازت صرف اونا محمد کو دی. خوب لڑے زینب کے گنارے. تاریخ کہتی ہے گھوڑے کے زین پر بلند ہو جاتے تھے اور یہ کہہ کر حملہ کرتے تھے تم نے ہمارے بھائیوں کو مارا، تم میرے ماموں کے دشمن ہو، ذرا بھاگتے کہاں ہو. تاریخ کہتی ہے اونا محمد نے داد شجاعت دینا شروع کیے. ایک مرتبہ لشکر شام چلانے لگا ارے یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں، یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں. ادھر ہی آماد زینب کے کانوں میں پہنچی، علی کی بیٹی نے کہا مرحبا اونا محمد تمہاری ماں تم سے راضی ہوئی. اونا محمد تمہاری ماں تم سے راضی ہوئی، تم نے لشکر سے آوازیں بلند کرا دی ہے، یہ حیدر کرار کے پوتے آ گئے. تاریخ کہتی ہے اونا محمد نے ایسی جنگ کی، اونا محمد تنہا کربلا کے میدان میں وہ داد شجاعت دینے والے ہیں کہ جو عمر سعد کے خیمے تک پہنچ گئے تھے. ایک مرتبہ عمر سعد کے خیمے پہ دونوں بھائیوں نے حملہ کیا. سردار کا خیمہ سب سے سیف جگہ پہ ہوتا ہے، چاروں طرف پہرے ہوتے ہیں. اللہ نے اونا محمد کی شجاعت میں قربان جاؤں اونا محمد کی شجاعت کے. تاریخ کہتی ہے کہ ایسا حملہ تھا کہ چاروں طرف سے پہرے دار بجائے، عمر سعد کے خیمے کی تنابیں کٹی، عمر سعد چلاتا ہوا بھاگا. ارے کیا قیامت آ گئی، دو بچوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تاریخ کہتی ہے کہ اونا محمد نے فرات کے کنارے سے قبضہ لے لیا. اب فرات پہ اونا محمد کا قبضہ ہے. بھائی نے بھائی کو دیکھ کر کہا بھیا کاش کے سکینہ کی مشق آتے. ادھر شور ہوا لشکر میں، ارے اونا محمد نے نہر پہ قبضہ کر لیا. زینب کے کان میں آواز آئی، اونا محمد نے فرات پہ قبضہ کیا. زینب کر دی بھیا عباس، ارے میں کیا سن رہی ہوں، شہزادی بچوں نے نہر پہ قبضہ کر لیا. عباس ذرا ان سے کہہ دو ارے خیمے میں سکینہ پیاسی ہے. اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. ارے کتنے وفادار تھے. تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ فوجیں بھاگی ہوئی سنتی، ان میں منصوبہ بن گیا. حیدر کرار کے نواسے ہیں
जाफर तैयार के पोते हैं, जब तक इन्हें मुंतशिर न करोगे, धोखे से हमले नहीं करोगे, इनके फाते नहीं हो सकते। तारीख कहती है एक मतलब भाइयों के दरमियान में जुदाई पड़ी, दरमियान में फौजें आई, भाई हमले कर रहे थे। तारीख कहती है और हमला करते हैं, जीनत फरस पर खड़े होकर अपने भाई को देखते हैं, तकबीर बुलंद करते हैं। मोहम्मद अपने भाई को देखता है, तकबीर बुलंद करते हैं। दोनों भाई हैं मगर दोनों में जुदाई है, दोनों के लश्कर दूर दूर हो गए हैं, मगर भाई को भाई का ख्याल है। एक भाई जीन पे खड़ा होता है, भाई को देखता है, तकबीर बुलंद करता है। तारीख कहती है एक वक्त वो भी आया, किसी ने मोहम्मद को नहीं मारा और ने देखा मेरा भाई। तारीख ने लिखा हर तरफ से नेज़े चले, कोई तीर मार रहा था, कोई भाले मार रहा था। आवाज आई मामू, अरे हम गिर रहे हैं। हुसैन ने दोनों के लाशों को उठाया और मोहम्मद के लाशें मेरे खेमा पर आ रहे हैं। ज़ैनब पुरसा कबूल करो, मगर ज़ैनब मौजूद न थी और न मोहम्मद सदका है, मैंने अपने भाई पर से कुर्बान कर दिए और मेरा मत हयात बाकी थी। अम्मा तेरी चावल की कसम हमने पड़ी गई।